السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ویئرڈ وے۔ کیسے ہیں دوستو آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی ایک ایسے بزنس مین کی کہانی ہے جو اپنے بزنس کے ٹور پہ جایا کرتا تھا بنگلہ دیش، تو وہاں پر اس کا سامنا ایک ایسی خونی چڑیل سے ہو گیا جس سے اس کو اپنی جان بچانا بہت مشکل ہو گیا۔ اور پھر باقی کا واقعہ اس کہانی میں شروع کرتی ہوں۔ یہ واقعہ چترال سے تعلق رکھنے والے ایوب بابا نے مجھے سنایا تھا۔ ایوب بابا کا چائے پتی کا کاروبار ہے اور وہ پچھلے 40 سالوں سے کراچی میں مقیم ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں گلوز پہن کر رکھتے ہیں، چاہے گرمی ہو یا سردی۔ بابا بہت ہی نفیس، غریب پرور، چھوٹوں پر شفقت کرنے والے، صوم و صلوات کے پابند شخص ہیں۔ میں ان سے اکثر اصرار کرتا کہ بابا کیا وجہ ہے آپ ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں گلوز پہنے رکھتے ہیں؟ وہ ہر بار بات ٹال دیتے۔ ایک بار میں نے بہت ہی زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک راز ہے جسے میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا۔ تم ضد کر رہے ہو تو تمہیں بتاتا ہوں، لیکن پہلے تم میرے ہاتھ دیکھ لو، پھر کہانی تمہیں سمجھ آئے گی۔ انہوں نے گلوز اتار کر جیسے ہی مجھے اپنے ہاتھ دکھائے تو میری چیخ نکل گئی۔ ان کے ہاتھوں میں ایک بدنما، بدصورت عورت کی شبیہ بنی ہوئی تھی جس کی خونخوار آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی۔ انہوں نے فوراً گلوز پہن لیے۔ میں نے پوچھا بابا یہ کیا ہے؟ بابا نے بتایا یہ 1968 کی بات ہے۔ میں کاروبار کے سلسلے میں مشرقی پاکستان کے شہر ڈھاکہ گیا ہوا تھا۔ اس وقت بنگلہ دیش نہیں بنا تھا اور میں اکثر وہاں کاروبار کے حوالے سے جاتا رہتا تھا۔ مجھے شہر کے شور شرابوں سے خاص لگاؤ نہیں تھا۔ میں خاموش طبیعت انسان کا مالک تھا، اس لیے میں نے شہر کے قریب ایک غیر گنجان آباد علاقے کے کاٹیج میں رہائش اختیار کرنے کو ترجیح دی۔ میں اس کاٹیج میں پہلی بار ٹھہرا تھا۔ ایک سنسان علاقے میں درختوں کے درمیان یہ کاٹیج دور سے ایک بھوت لگتا تھا جو اپنے بہت سارے ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ میں رات کے قریب 8 بجے وہاں پہنچا، لیکن 8 بجے اتنا گہرا سناٹا اور کالی رات چھائی ہوئی تھی مانو رات کے 3 بج رہے ہوں۔ میں نے مینیجر سے کمرے کا پوچھا تو اس نے مجھے کمرہ دکھایا۔ کمرہ کافی بڑا تھا۔ رات کے وقت کھڑکی سے چاند کی نیم مدھم روشنی کمرے کے اندر آ رہی تھی، جس سے کمرے کی پراسراریت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ آپ کو بتاتی چلوں یہ کہانی ہمیں احسن نے بھیجی ہے۔ چلیں اب آگے۔ میں نے کمرے کا کرایہ دیا اور اپنا سامان اندر لے آیا۔ مینیجر نے کسی خاتون کو آواز دی۔ اگر میری یادداشت مجھے دھوکہ نہیں دے رہی تو غالباً لڑکی کا نام رینا تھا۔ تھوڑی دیر میں خوبصورت کم عمر نوجوان لڑکی میرے کمرے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ مینیجر نے لڑکی سے میرا تعارف کروایا اور پھر مجھے کہا کہ سر آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو رینا سے کہیے، وہ آپ کو لا دے گی۔ لڑکی کی آنکھیں کسی بلی کی طرح تھی جس میں ایک عجیب و غریب کھنچاؤ تھا۔ مینیجر نے دبے لفظوں میں مجھے شراب و شباب کی پیشکش بھی کی، کیونکہ میں جوانی سے نماز کا پابند تھا اور ان چیزوں سے بہت دور تھا۔ میں نے حقارت سے نہ کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چونکہ میں بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے فریش ہو کر کھانا کھاتے ہی سو گیا۔ رات بڑی پرسکون نیند آئی۔ صبح اٹھ کر میں شہر کی طرف اپنے کام کے حوالے سے نکل پڑا۔ شام کو پھر کاٹیج آیا، عشاء کی نماز پڑھی، کھانا کھایا اور کتاب کا مطالعہ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو رینا میرے سامنے نیم برہنہ کپڑے پہنے کھڑی تھی۔ اس نے مجھے اندر آنے کی اجازت مانگی، لیکن میں نے اسے ٹال دیا کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں اور سونا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر میں کتاب پڑھتا رہا، پھر سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا۔ پورے دن کا تھکا ہوا تھا،
لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ آدھی رات کے قریب مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ چاند کی روشنی ویسے ہی کمرے میں آ رہی تھی اور کمرے میں ایک عجیب پراسراریت کا ماحول تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی، جیسے کوئی مردہ لاش کئی مہینوں سے کمرے میں پڑی ہو۔ کسی کو ہونے کا احساس مجھے مسلسل ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے پکڑ لیا ہو اور مسلسل اپنی گرفت مضبوط کر رہا ہو۔ میں نے اٹھ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور پھر سو گیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ مجھے میرے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں جلن محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا سفر کی وجہ سے اس طرح سے ہو رہا ہے، اس لیے زیادہ خیال نہیں کیا۔ جب جلن بہت زیادہ شدید ہوتی چلی گئی تو میں نے اپنی آنکھیں کھولی۔ آنکھیں کھولتے ہی خوف سے میری چیخیں نکل گئی۔ ایک بدصورت خوفناک شکل والی عورت، جس کے بال کھلے ہوئے تھے، دانت باہر تھے، وہ میرے بستر پر لیٹی میرے دونوں ہاتھوں کے پنجوں میں اپنے ناخن گھسائے ہوئے تھی۔ میں نے فوراً سے قرآنی آیات پڑھی اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ دماغ نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ نہ جانے میں کتنی دیر بھاگتا رہا اور پھر ایک جگہ آ کر نڈھال ہو کر بیٹھ گیا۔ ہاتھوں میں درد ہو رہا تھا اور خون بھی بہہ رہا تھا۔ میں نے اپنی قمیض کا حصہ پھاڑ کر دونوں ہاتھوں پہ باندھ لیا۔ سنسان جنگل، نہ آدم زاد، وحشت زدہ دل کو دہلا دینے والی خاموشی میرے ڈر میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر میں پتھر بنا بیٹھا رہا، پھر مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ جب اٹھا تو صبح ہو چکی تھی۔ میں ابھی تک خوف میں تھا۔ اس دوران اپنے شہر کے لیے واپس آ گیا۔ کچھ دن سب ٹھیک رہا، زخم بھی بھرنے لگے کہ ایک دن اچانک یہ عورت نما شبیہ میرے ہاتھوں میں نمودار ہو گئی۔ یہ وہی منحوس ڈائن ہے جو اس رات کوٹیج میں تھی۔ میں نے بہت سے عاملوں کا دکھایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخرکار تھک ہار کر میں نے اسے اپنی زندگی کا سمجھوتا سمجھ کر قبول کر لیا اور اس کو نصیب کا لکھا مان کر صبر کرنے لگا۔ ابھی تک راتوں کو میرے ہاتھ میں اتنا درد ہوتا ہے کہ بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ رات میں زندگی بھر نہیں بھول سکوں گا۔ اتنی بھیانک رات، اور ساتھ میں اس منحوس عورت کی شبیہ، میرے لیے تمام زندگی کے لیے روگ بن گئی، جو جب تک میں زندہ ہوں اس روگ سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہے۔ تو آج کی کہانی دوستو آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اگر کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔